ذرائے بیب کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوق تیرا بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب مصطفی ہے نظارہ دہرین آسمان کو دکھا دے اے مصطفی خاک میں خود کو وہ جو ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاب اٹھا کے کھڑے وہ خاک ہونے والے دنیا کی اب یہ باؤنڈریز ہے نا کہ جو 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا تھا اور جھنڈے بنے تھے اور کہا گیا تھا یہ مصر کی فوج ہے اس کو ہم لڑا دیں گے سوڈان کے ساتھ تو یہ پاکستان کی فوج ہے اس کو لڑا دیں گے ہم افغانستان کے ساتھ تو ایران کی فوج ہے اس کو لڑا دیں گے عراق کے ساتھ مسلمانوں کو گڑا کاٹ ختم یہ صدی اور یہ عہد اقبال کی پیشگوئیوں کے پورا ہونے نگاہ فاطر نشانے وہ تو سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدیں وہ تو سے تجھ کو امیدیں خدا سے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے نگاہ فقر میں شانے فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں خبر نہیں کہ روش بندہ پروری نشانے سکندری کیا ہے نگاہ فقر نشانے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا فقط نگاہ ایک ایونٹ کو سکسیسفل بنایا یہاں پر جو ہمارے وہ جو نوجوان ہیں میں ان سے بھی مخاطب ہوں بھائی داڑھی سے ہی کر جی میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے گفتگو کروں یہ بھائی کو ذرا کہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا تو میں بس چاہوں گا کہ آپ لوگ تھوڑی دیر توجہ سے سنیں مصطفیٰ بھائی آپ بھی جی تھی آئیے پھر گل سنو مہربانی میرا کوئی پلان نہیں ہے کوئی بات کرنے کا حوالے سے لیکن بس مختصر سا ایک آپ سے بس چھوٹی سی بات ہی کرنا چاہ رہا ہوں
کہ میرے ذہن کے اندر یہ ایک آئیڈیا ایک عرصے سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اپنے پاکستان کے لیے اپنی میں اور اپنے پیٹ سے آگے بڑھ کر نہیں سوچیں گے تو جو ہماری اگلی نسل ہے اس کو شاید ڈیٹوریوریٹ ہو رہا ہے، چیزیں ڈیٹوریوریٹ ہو رہی ہیں. یعنی جس طرح کے حالات میرے والد کی عمر کے تھے، دور میں تھے پاکستان کے والے سے، شاید اس سے اب ورسٹ ہو گئے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم لوگوں نے کوئی چیز اپنے وطن کو جوڑنے اور بچانے کے لیے نہ کی تو شاید جو اگلی نسل ہے وہ اس پاکستان کو دیکھ نہ پائے یا اس کو سروائیو نہ کر سکے. تو اس سوچ کے تحت میں نے یہ سوچا کہ کیا کیا جائے کہ نوجوانوں کے اندر کچھ تحرک پیدا کیا جائے، نوجوانوں کو کوئی ایکٹیویٹی دی جائے، نوجوانوں کو جوڑا جائے. تو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ جس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو ہمارے نوجوان اس سے کچھ ریلیٹ نہیں ہوتے. سوشل میڈیا کی وجہ سے نوجوانوں کا جو کنسنٹریشن زندگانی کی حقیقت کو فن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرہ و پیشہ و سنگے گراں ہے زندگی. وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکے خاکی میں جاں پیدا کرے. پھونک ڈالے یہ زمینوں آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. زندگی کی قوت پنہا کو کر دے آشکار، تا یہ چنگاری فروغ جاوداں پیدا کرے. تو میں عرفان بٹ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ سچائی کا اقبال کا جو پیغام ہے وہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے اس کو پہنچایا اور نوجوانوں کے لیے ایک موٹیویشن پیدا کی. اور یہ میں نے جب سے دیکھ رہا ہوں یہ اقبال پہ یہ بہت بڑا پروگرام میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور یہ پیغام ان کی ویلیو پڑھ رہا تھا، ورچو، پیٹریوٹزم، یونٹی، انوویشن. اب اقبال کے جو پیغامات ہیں وہ انہی ویلیوز کے اراؤنڈ جو ہے ریوالو کرتے ہیں. جس طرح یہ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کا شجر، جس طرح ان کی یونٹی کا یہ دے رہے ہیں. انوویشن کا آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں. تو مغرب نے ترقی انوویشن سے کی ہے اور ہم جو ہے طرز کہن پہ ڈٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم significant recognition for his role as Kamali in drama Parizad, which is one of my favorite dramas, sir. Please give a very big round of applause for Sir Iftikhar Yufi sir. So please come on stage and share your valuable thoughts with us. तालियां रुकनी नहीं चाहिए. السلام علیکم میرے عزیزوں طالب، میرے عزیزوں میں افتخار پاکستان کی سٹی آف لو لاہور سے. میں جب جو آپ نے ارینج کیا تھا بہت بڑا ایک میلہ، سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو. اور اس دن جب میں وہاں آیا تھا تو سچی مچی میری آنکھیں بھر آئی تھیں، کیونکہ میں بڑا آوارہ گرد آدمی ہوں، دنیا گھومتا رہتا ہوں. میں دنیا میں جہاں جاتا ہوں تو بالکل اسی طرز کے میلے ہوتے ہیں اور وہاں کے مقامی باشندے گورے گھوم رہے ہوتے ہیں. کوئی گا رہا ہوتا ہے، کوئی تقریر کر رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی پینٹنگ کا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس دن وہاں آ کے مجھے بڑا اچھا لگا. اور آج میں آیا صرف اس لیے کہ میں آپ کو مبارکباد دے سکوں کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ اس تمام ارینجمنٹ کو دیکھتے کیسے ہیں، کس کی حق تلفی ہوئی، کس کی تعریف ہوئی، ذاتی طور پہ کیسے سوچتے ہیں. لیکن بحیثیت مجموعی جب میں اس کو ایک لاہور کے شہری کی حیثیت سے دیکھتا ہوں تو ایک نہایت کامیاب اور بین الاقوامی معیار کا وہ ارینجمنٹ تھا جس کے لیے آپ تب تمام جو ہے وہ تحسین کے مستحق ہیں. اپنے لیے تالیاں بجا دیجیے. میرا خیال تھا آج بہت بڑی تعداد ہوگی یہاں پر، لیکن مجھے لگتا ہے شاید وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ارینج کیا تھا اور انتظامات کیے تھے. میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں اور چھوٹی سی بات کروں گا کہ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ ہائیڈلبرگ گئے ہیں. وہاں پر ایک دریا ہے جس کا نام ہے دریائے نیکر.
और उस दरिया के किनारे पर सड़क के एक पार एक कतबा है जिस पे अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जर्मनी जबान में लिखी हुई एक नज़म है और उसका उन्वान है दरियाए नेकर के किनारे। और सड़क के उस पार दरियाए नेकर के बिल्कुल किनारे पर एक बोर्ड लगा है, उसका नाम है इकबाल उफर। उफर कहते हैं किनारे को। कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगर इसके बारे में कोई गहराई में सोचे तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक तो मैं ये बात, दूसरा यहाँ पर एक आपको नजर आ रहा होगा जश्न उर्दू, ये हम आइंदा इसकी कुछ अप्रूवल्स होनी है, कुछ इसके ऊपर काम हो रहा है, तो हम यस के साथ जो है ना गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन के साथ हम इसको प्रोग्राम को करवाएंगे। और ये आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा, ये 3 रोज़ा होगा और इसको सारा जो देखेंगे, इसको सारा जो हमारे साथ लुक आफ्टर करेंगे इरफान भट्ट साहब और उनकी टीम। और इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। और या मकबूल जान साहब, सर प्लीज अपना सोनियर वसूल करें।